آپ نے روزہ واجب تو وہ جو ہے نا کہ وہ اللہ کا حق ہے، جو مستحب ہے وہ آپ اپنے بینیفٹ مطلب اللہ سے لینا چاہتے ہیں۔ مستحب روزہ آپ رکھ کے گئے ہیں، حتیٰ مطلب یعنی آپ نے بتایا بھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اور اس نے آ کر کوئی بڑی چیز بھی نہیں ہے، مطلب ٹھنڈا پانی ہے یا ایک کپ چائے کا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کو ٹھکرانا اسلام کہتا ہے کہ روزہ توڑ دو، وہ جو اس نے آپ کو جی آپ کی میزبانی کے لیے جو چیز پیش کی ہے اس کو جی اب آپ یعنی ایک تو ہے نا مطلب ادھر ہمارے ایک دوست ہوتے تھے قوم میں، وہ گرمیوں میں ویسے روز رکھتے بھی تھے تو پھر فون بھی کر دیتے تھے دوست کو کہ آج مجھے آپ نے دعوت کرنی ہے کہ نہیں روزہ تو ٹوٹ جائے گا جب کھا لیں گے، یوں نہیں ہے کہ روزہ رہے گا۔ دعوت قبول کی ہے تو شریعت کہہ رہی ہے کہ جتنا ثواب آپ کو روزے کا ملنا تھا اس سے کئی گنا ثواب آپ کو اس کھانے کا ہے۔ ہاں جی جتنی ایک دفعہ آپ نے کھا لیا ہے تو پھر اس کے بعد تو روزہ نہیں ہو سکتا نا، آپ نے یعنی پانی پی لیا ہے یا اس نے جو چیز پیش کی ہے وہ کھا لی ہے، بس آپ کا روزہ ختم ہو گیا ہے۔ اسلام کا جو یعنی ہے نا اقدار اور ویلیوز وہ یہ ہیں کہ آپ نے اسلام آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزہ بھی آپ نے ثواب کے لیے اجر کے لیے رکھا تھا، لیکن روزہ توڑ دیں اس کا دل نہ توڑے۔ یہ واجب روزہ کے لیے ہے؟ نہیں واجب کے لیے، واجب تو خدا کے مقابلے میں پھر کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرا آپ پر حق ہے۔ اس میں آپ میزبان اللہ تعالیٰ ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نہ واجب روزے یعنی ہوتے ہیں، مثلا ایک تو یہ آپ کا اپنا واجب ہے، مثلا آپ قضا اپنی کر رہے ہیں وہ بھی آپ پر واجب ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے والد کا بڑا بیٹا، والد کے وفات کے بعد اکثر مجتہدین کے نزدیک جو والد کی کسی عذر کی وجہ سے یعنی اس نے جان بوجھ کے مطلب نہیں مطلب کوتاہی کی وجہ سے مطلب اس سے روزے چھوٹ گئے ہیں اور نمازیں، وہ اکثر مراجع کے نزدیک بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ ہاں جی تو آپ بھی وہ رکھ سکتا ہے، اجارہ دے کے رکھوا بھی سکتا ہے، وہ روزہ بھی واجب ہے۔ یا آپ نے کوئی نظر کی تھی مثلا کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں جمعے والے دن روزہ رکھوں گا، اب یہ نظر آپ کی پوری ہو گئی ہے تو آپ نے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ بھی واجب ہے۔ واجب نظر کا ہو تو واجب ہے، ماہ رمضان کا ہو تو واجب ہے، اس کی قضا کا ہو تو واجب ہے، اس کے کفارے کا ہو تو واجب ہے، آپ نے نظر کیا ہے تو واجب ہے۔ آپ نے اجارے پر رکھ رہے ہیں روزہ، مثلا یعنی کسی نے اپنے ماں باپ کے جو روزے آپ کو دیے ہیں کہ اتنے پیسے لے لو اور میرے ماں باپ کے، وہ بھی روزہ واجب ہے، وہ بھی وہ دعوت کے ساتھ توڑ نہیں سکتے۔ وہ یہ مثلا آپ 15 شعبان کا یا سوار کے دن کا روزہ مستحب ہے، جمعرات کے دن کا روزہ مستحب ہے، ہر مہینے کی مطلب پہلی تاریخ کا روزہ مستحب ہے، یہ رکھے ہوئے ہیں جس کا کسی طرف سے آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، صرف ثواب کے لیے رکھے ہوئے وہ۔ لیکن اس میں یہ آگے سر زوال کے بعد اگر کوئی آپ ہاں کو جی کہتے ہاں ہیں جی تو ہاں جی نہیں آپ کو وہ بھی جو ہے بعض مراجع اعظام کہتے ہیں کہ مطلب زوال کے بعد چونکہ مطلب اب یعنی روزہ وہ اپنے آخری اختتام میں، لیکن جو ہے بہرحال مستحبی روزے کے بارے میں یعنی مراجع کرام کہتے ہیں کہ مطلب بعض ہیں جو یعنی اس کے زوال کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں جی، لیکن اگر وہ یعنی اس نے دعوت کی ہے جس
پر دعوت صدق کرے، مطلب ہے تو بعض کہتے ہیں کہ پھر بھی زوال کے بعد بھی کھول سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بڑے بیٹے روزہ رکھ سکتا ہے، اگر اس کا بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہے، اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ باپ کے تو ہیں، ماں کے ہیں یا نہیں ہیں، اس میں یہ سوال قدیم الایام سے رہا ہے۔ اب یہ روایت کے جو کہ ہمارے فقہا مطلب روایت کے بہت پابند تھے، باپ کے بارے میں روایت ہے، ماں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن لکھا ہے، اباجت نے بھی لکھا ہے، دوسروں نے بھی لکھا ہے کہ ماں کے اگر واجبات کوئی ادا کرتا ہے تو بڑا اجر ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بڑا بیٹا مثلا تھا اور فوت ہو گیا ہے، تو جو اب وہ سیکنڈ ہے، ہاں جی، اس پر بھی واجب نہیں ہے۔ بیٹیاں ہیں، ان پر بھی واجب نہیں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ ان کے لیے منع ہے کہ وہ نہ رکھائیں، لیکن وہ جو وجوب ہے وہ چونکہ روایت میں صرف آیا ہوا ہے، چونکہ جہاں وراثت کے مسائل ہیں نا، وہاں بڑے بیٹے کو ویسے تھوڑا شرف حاصل ہے ورثاء میں۔ مثلا جو شخصی سامان ہوتا ہے نا باپ کا، جو جس میں روایت میں ذکر ہے، مثلا گھوڑا تھا جو اس کی سواری کا، تلوار تھی جو اس کی، مثلا گھڑی تھی اس کی، اس کا گھر تھا، نہیں گھر اس میں نہیں آتا، گھر نہیں اس میں آتا، انگوٹھی، گھڑی، گھوڑا، یہ جو شخصی سامان ہوتا ہے، مثلا اس کا لباس مثلا جو تھا، اس کے کپڑے تھے، یہ بڑے بیٹے کے ہیں، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ اس کو بینیفٹ ادھر سے ملا ہے اور ادھر سے سزا یہ ملی ہے بڑے بیٹے کو، دوسروں پر واجب نہیں ہے، اس کے روزے اور نمازیں اس پر واجب ہیں، خود رکھے یا کسی سے رکھوائے۔ جو واجب روزے ہوتے ہیں وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں نا کھول سکتے۔ ہاں نہیں وہ اسی صورت میں کھول سکتے ہیں، مثلا جیسے پہلے بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جس دن سفر کرنا ہے اس دن بھی آپ نے روزہ صبح رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ آج میں نے سفر کرنا ہے، صبح ہی کھانا پینا لسی شروع کر دیتے ہیں 8 بجے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ سفر جس دن کرنا ہے آپ حد ترخص سے باہر نکلنے تک روزہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے آپ نے رات کو نیت کی ہوئی تھی سفر کی، اور صبح 8 بجے 9 بجے آپ کا پروگرام تبدیل ہو جائے، اب آپ ہیں بھی گھر میں اور روزہ بھی نہیں رکھو۔ روزہ سفر کا اس وقت آپ اس کو کھا پی سکتے ہیں مبتلا، جب وہ حد ترخص کہتے ہیں جہاں اپنے گھر کے دیواریں یا آذان جہاں سنائی نہ دے، اتنا دور چلا جائے، یا وہاں جو اپنے گھر کے آس پاس کی دیواریں ہیں وہ جہاں نظر نہیں آتی، تقریباً کلومیٹر 2 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر تک۔ لیکن زوال کے بعد اگر سفر کیا جائے تو اس میں وہ تو گویا شریعت میں وہ سفر ہے ہی نہیں اس کا، جو زوال اس کا سفر ہوتا ہی وہ ہے جو جس نے روزے کو جو نقصان دیتا ہے، جو زوال سے پہلے ہے۔ زوال کے بعد والا گویا وہ سفر کاؤنٹ ہی نہیں ہوا، جیسے حضر میں تھا اس طرح سفر میں ہے۔ لیکن اگر واپسی اگلے دن صبح اس نے واپس آ جانا، مثلا زوال سے پہلے اگر پہنچ جائے تو پھر اس کا وہ میرا وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ چاہے ادھر سے جانا ہے چاہے ادھر سے آنا ہے، ادھر سے آنے والا روز کھائے پیے نہیں، جو ہی اس کو پتہ چلے کہ حد ترخص سے باہر ابھی وہ ہے اور زوال ہو گیا ہے، پھر اس کے لیے کھانا پینا مطلب ٹھیک ہے۔ ادھر یہ جب حد ترخص کو پار کرے تو اس کے لیے جائز ہو گیا، اب یہ مسافر شمار ہو گیا، لیکن اگر پتہ ہو کہ میں نے واپس آ جانا ہے زوال سے پہلے 12 بجے 12:15 بجے سے پہلے، تو نہ کھائے پیے، اپنا سفر کر کے 12:15 سے پہلے گھر پہنچ جائے تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیں محمد۔ ٹائم ہو گیا؟ اچھا
کل جہاں بات ختم کی تھی نا، جس بات کرنی تھی وہ آخر ایک جملہ اس کا بچا تھا، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے. عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کا جو فطری ماہ مبارک رمضان میں، اب اللہ نے کہا ہے کہ یہ وہ فرصت ہے کہ اس کی ایک ایک ساعت میں آپ کے مقدر بدل سکتے ہیں. مقدر بدل سکنے کے دو معنی ہیں. اگر ان اللہ کی بہت عجیب و غریب دی ہوئی فرصتوں میں مثلا آپ نے کوئی بدبختی کا اقدام کیا ہے، تو پھر وہ جو 80 سال میں بدبختی کرتے کرتے جتنا بدبخت بنتا ہے، اتنا ماہ مبارک رمضان میں، یعنی جتنا آپ اچھا عمل کریں تو اس کا ثواب اور اس کا اجر زیادہ ہے، اتنا ہی اگر اس کی بے قدری کریں ان ساعت کی. جو نہ کریں. ہاں جی، فرض کریں مثلا جو ماہ مبارک رمضان میں آدمی گناہ کرتا ہے، یوں نہیں ہے کہ ثواب اتنے گناہ ہے، گناہ اتنے گناہ نہیں ہے. ان ساعات میں جو خیر من الف شہر کہا گیا نا، الف شہر تقریباً 82 سال تقریباً بنتا ہے، لیکن لفظ خیرن ہے، یعنی یہ 80-82 سال نہ، آپ اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر، وہ بڑھ کر پتہ نہیں کتنا ہے. عرض یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اگر آدمی تفکر کا، وہ خود ایک عبادت ہے. آپ نے جو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، صدقہ دینا ہے، مثبت سوچ مکتب اہل بیت میں، مکتب جعفریہ میں تدبر، یہ خود تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ. ایک لحظ، ایک گھڑی کا صحیح تفکر جس میں آپ کسی نتیجے پر پہنچیں، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. وہ تفکر اسی طرح کے ہیں کہ آپ، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اپنی جو تاریخ جو آپ کو معلوم ہے، نہ آپ نہ اولڈ کورس پڑھیں نہ نیو کورس پڑھیں، اپنے دوستوں، اپنے خاندان، اپنے علاقے، اس کی تاریخ میں دیکھیں کہ کچھ لوگ اسی علاقے کے، اسی خاندان کے، اسی قوم کے بہت آگے چلے گئے ہیں، اور کچھ انہی سے زیادہ صلاحیتیں رکھنے والے جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ سوچو، کوئی نہ ترقی اللہ کی بغیر سبب کے ہے. یہ فلسفے کا ایک قانون ہے، فلسفہ نہیں پڑھایا جاتا تھا ہمارے فلسفے میں، ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام بغیر علت کے نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا اتفاق نامی چیز فلسفے میں نہیں ہے. مثلا آدمی جا رہا ہے نا، تو 2 قدم چلا ہے تو وہاں ٹھوکر لگی، تو کہتے ہیں کہ اتفاقاً مجھے ٹھوکر لگی ہے. کہ آپ کے نزدیک یہ اتفاق ہے، آپ نے پاؤں اٹھایا نہیں ہے، آگے روڑا پڑا تھا، یہ علت ہے. وہ روڑا نہ ہوتا، آپ پاؤں تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتے تو ٹھوکر نہیں لگنی تھی. جس کو ہم اتفاق کہتے ہیں اس کی ہمیں علت معلوم نہیں ہوتی، اس کا سبب ہمارے سامنے نہیں ہوتا. یوں نہیں ہوا کائنات میں کوئی کہ کوئی آگے گیا ہو تو اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو، کوئی برباد ہوا ہو تو اس کے پیچھے کوئی سبب نہ ہو. اکثریت جو ہے نا، ان سے آپ پوچھیں جو بیان کیے. اب تو اس پر مکمل کتابیں ہیں اس پر، کہ یہ جو مغربی لوگ ہیں ان کی بھی کئی کتابیں ہیں. ان کے جو بڑے ہیں نا، جو ان کے ہیرو ہیں تاریخ کے، ان پر ان کے
ان کی شخصی زندگی کیا تھی، بلکہ یونیورسٹیاں اب یہ کرتی ہیں، یہ سرچ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے مغرب کی، کہ کون لوگ تھے جو زندگی میں خوش تھے. اپنے جو ان کے فارغ التحصیل تھے ان میں وہ کہہ رہے ہیں بعض ایسے بھی تھے جو صدر مملکت رہے ہیں، بعض ایسے رہے ہیں جو وزیر اعظم رہے ہیں، بعض ایسے ہیں جو جیل میں مر گئے ہیں، مختلف طبقوں میں. لیکن ان میں خوش کون تھا اپنی زندگی پر؟ جہاں تھا خوش تھا. وہ انہوں نے جا کے پھر ان کی مطلب بچوں سے، ان کی اہلیہ سے، ان کے دوستوں سے، کہ جس دن پھانسی لگا اس دن بھی وہ خوش تھا. اور ادھر یہ جو صدر ہے یہ ہر رات نیند کی گولیاں کھا کے سوتا تھا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایک چیز جو انسان کو خوشیاں عطا کرتی ہے زندگی میں وہ ہے رشتوں کا نبھانا. بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. نیک رشتے جو ہیں ان کو نبھانا آسان ہوتا ہے. ماں باپ بعض اوقات ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، ان کا احترام اس حالت میں بھی پامال نہ کرنا. بچے، چھوٹے بچے، وہ ان میں شعور نہیں ہوتا، وہ غلطیاں کرتے ہیں. چھوٹے 7 سال کے بچے کو یعنی ایک دفعہ آپ نے یعنی ڈانٹا ہے صرف، نفسیات بھی کہتی ہیں ماہرین نفسیات اور روایات میں ہے کہ آپ نے یعنی اگر آپ پر کفارہ لگے یا آپ نے جیسے اس کے دماغ کی پتہ نہیں کتنی شریانیں بند کر دی ہیں. اب وہ یعنی آپ کے اس ڈانٹ سے وہ جہاں بھی زندگی میں وہ آگے بڑھے گا وہ کہے گا کہ میں مجرم ہوں، کیونکہ ماں مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، باپ مجھے ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہے. بات جو جہاں پر ختم کی تو وہ یہ تھی کہ یہ اس قسم کی ماہ مبارک رمضان تو اعلان کیا ہے نا اللہ نے اور پیغمبر نے کہ اس کی ایک ایک ساتھ حتیٰ سونے میں بھی آپ تیاری کر کے سو، آپ کا سونا بھی ضائع نہیں ہے، اور آپ کا سانس جو آ جا رہا ہے یہ بھی تسبیح لکھا جا رہا ہے. ماہ رمضان میں بالخصوص اور ماہ مبارک کے علاوہ بالعموم خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں. دوسری جگہ معصوم نے فرمایا کہ انا فی ایام دہرکم نفحات من اللہ، آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے کچھ باد نسیم آتی ہیں. وہاں پر آپ اگر وہ جھونکا گزر گیا اور آپ غفلت میں رہے تو آپ ہزاروں سال پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اگر اس وقت میں آپ سنبھلے ہوئے تھے، اس کی داستانیں فراوان ہیں. آغا میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ یہ جو قوم کے مؤسس ہیں، حوزہ علمیہ قوم، تشیع پورے جہان میں، بلکہ یہاں صرف اب شیعہ نہیں پڑھ رہے، اہل سنت بھی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے دروازہ غیر مسلم کے لیے بھی اب کھولا ہوا ہے کہ آئیں یہاں سے پڑھ کے جائیں. اور یہ حسن نصر اللہ اور وہ جو آغا ادھر ہیں وہ جو حبشی ہیں یہ سارے قوم کی برکات ہیں. جو اس کے جو مؤسس ہیں نا، جن کے نام اعمال میں ایک عمل حوزہ علمیہ قوم کا قیام ہے، ان سے پوچھا کسی نے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی غیبی پاور اور طاقت ہے، وگرنہ آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو آپ سے بالکل ذہین ہیں، پتہ چلو کچھ عرصہ تک آپ بچپن میں تھے اس کے نمبر زیادہ آتے تھے، وہ محنت بھی اب بھی زیادہ کرتا ہے، لیکن آپ کہ ایسے جیسے کوئی وہ چیز بنا کے دے دیتا ہے نا، یعنی اٹھا کے آگے رکھ دیتا ہے، اس طرح کا آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات یاد ہے، یعنی
اس سے پہلے نہیں تھا اس کے بعد، وہ یہ ہے کہ بہت غربت کی زندگی تھی نجف میں، اور خصوصاً اس کا جو میرے ساتھ بہت اچھا نبھاؤ کیا ہے نا وہ میری وائف تھی۔ پیسے نہیں ہوتے تھے اور بچہ بھی مطلب تھا، اس کو سارا دن مطلب وہ بچے کی بھی وہ نہیں کام کرنے دیتا، پھر اس نے ایکسٹرا مطلب ہر کام یعنی وسائل ہوں تو آدمی نوکرانی رکھ لیتا ہے، کوئی مطلب اچھا مکان لے لیتا ہے، وہ گھر ایسا تھا جس کی صفائی نہیں صحیح ہو سکتی تھی وغیرہ وغیرہ، تو بڑا ساتھ دیا اس نے مجھے۔ وہ کہتی تھی کہ آپ بالکل گھر کا نہ سوچا کریں، جب آتے تھے تو مجھے ایک پلیٹ بھی نہیں نظر آتی تھی بھائی وہ دھونے والی ہو، ذہنی کوفت ہو مجھے، جب میں آتا تھا بالکل سب کچھ ایون۔ ایک دن کہتا ہے میں ایسے آیا ہوں تو ایسے چیزیں بکھری شکھری پڑی تھی، تو وہ لیٹی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ نے کام نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا۔ اچانک بینائی چلی گئی ان کی۔ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور آپ سوچیں کہ بینائی یعنی وہ بندہ جو اتنا ساتھ دیتا تھا ایک بندے کا اور اس کی اس طرح، تو اس پر کیا گزرے گی؟ جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں نا لوگ، وہ آدھا کام بلکہ آدھے سے زیادہ وہ کام کر لیتے ہیں، ان کو خدا مطلب وہ یعنی آ جاتا ہے، لیکن جو چلتے چلتے ایسے وہ تو جہاں سے وہاں وہ لقمہ نہیں اپنے منہ میں ڈال سکتا، ہاں جی، واش روم نہیں جا سکتا۔ تو اب اتنے کام ادھر سے وہ یعنی بہت ٹف پڑھائی کرتے تھے، اور ادھر سے ان کا میرا دل چاہتا تھا کہ ان کو پھینک دوں، لیکن میں نے جا کے امیر المومنین کے حرم میں وعدہ کیا کہ میں اس انسان کی خدمت کروں گا جس طرح اس نے میری کی تھی، جس طرح اس نے میری کی ہے۔ اس کے بعد میری زندگی میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہر جگہ پر اللہ میرے کام کرتا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔